مغلیہ دور میں بمبر کو ایک بڑی اہمیت حاصل تھی۔ فتح کشمیر کے بعد بمبر تا سری نگر 13 سرائے تعمیر کی گئی تھی۔ بمبر سرائے آج ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کا مرکزی دروازہ جسے ہاتھی گیٹ کہا جاتا ہے، جو اس کی عظمت رفتہ کی گواہی کے لیے موجود ہے۔ بمبر سرائے کے حوالہ سے بمبر سے ہمارے نمائندے محمد اقبال راجہ کی رپورٹ کے مطابق پنجاب سے سری نگر جانے کے لیے باب کشمیر بمبر کو ایک اہم گزرگاہ کی حیثیت حاصل تھی۔ مغلیہ دور میں مسجدیں، باولیاں، سرائے اور دیگر یادگاریں تعمیر کی گئیں جو اس کی قدامت کا پتہ دیتی ہیں۔ مغلیہ دور میں بمبر کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی۔ شہنشاہ جہانگیر نے اپنی خود توضیح کے جہانگیری اور فرانسیسی مورخ برنیر نے اپنے سفرنامہ میں کہا کہ فتح کشمیر کے بعد بمبر تا سری نگر سرائے تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا۔ مغلیہ دور میں بمبر تا سری نگر 13 سرائے تعمیر کی گئی، جو سرائے شاہی قافلوں کے محافظوں اور فوج کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ شہنشاہ اکبر کے دور میں شاہی فرمان جاری کیا گیا کہ جو شخص سرائے کے نزدیک مکان تعمیر کرے گا، اسے شاہی خزانہ سے نصف خرچہ دیا جائے گا۔ لاہور سے سری نگر جانے کے لیے بمبر پہلا پڑاؤ تھا، اسی وجہ سے اسے باب کشمیر بھی کہا جاتا ہے۔ شہنشاہ اکبر نے فتح کشمیر کے بعد جب کشمیر کا دورہ کیا تو بمبر میں چند روز قیام کیا اور بمبر کی تعمیر و ترقی کے لیے خصوصی اقدامات کی ہدایات جاری کی۔ شہنشاہ اکبر کی بمبر سے دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ بمبر کا نام اکبر آباد پڑ گیا، جو بعد میں پھر بمبر ہی رہا۔ بمبر سرائے میں کمروں کی تعداد 120 تھی اور سرائے 2 منزلہ تھی۔ 1947 میں سرائے ڈوگرا فوج کے زیر استعمال تھی۔ 1947 کی جنگ میں اس سرائے کو بہت نقصان پہنچا۔ 1947 کے بعد حکومت وقت نے تعمیر شدہ کمروں کو مسمار کر کے سرکاری دفاتر قائم کیے۔ مغلیہ سرائے کا یہ مرکزی دروازہ، جسے ہاتھی گیٹ کہا جاتا ہے، جو ناگفتاب حالت میں ہے۔ حکومت آزاد کشمیر کو اس جانب خصوصی توجہ دینا ہوگی تاکہ بمبر کی تاریخی حیثیت قائم رہے۔ رپورٹ محمد اقبال راجہ، KFD ڈیجیٹل، بمبر آزاد کشمیر۔ رہیے باخبر پل پل KFD ڈیجیٹل کے ساتھ۔